ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ دنیا میں ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے۔ ایمان کی قدر و قیمت کل حشر کے میدان میں انسان کو معلوم ہوگی۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ترازو قائم کریں گے، میزان قائم کریں گے، جس میں بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے، تولے جائیں گے۔ قرآن کریم میں بھی بہت سی جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا وہ کامیاب سمجھا جائے گا، جنت میں داخلہ ہوگا، اور جن کی برائیوں کا پلڑا جھکے گا وہ ناکام سمجھا جائے گا، دوزخ میں اس کو ڈالا جائے گا۔ اس موقع پر روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی لایا جائے گا، اس کے گناہوں کے بہت سارے دفتر ہوں گے، 99 دفتر، 99 بڑے بڑے دفتر گناہوں کے۔ اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ یہ آدمی سمجھ لے گا کہ میرا انجام کیا ہے، گناہ ہی گناہ ہے، گناہوں کے 99 بڑے بڑے دفتر ہیں۔ اس وقت ایک فرشتہ کہے گا کہ رک جاؤ۔ فرشتہ ایک پرچی نکالے گا، چٹھی نکالے گا، اور کہے گا کہ اس کو نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دو۔ یہ آدمی کہے گا کہ اتنے سارے گناہوں کے 99 دفتر ہیں، اس کے مقابلے میں یہ ایک پرچی کاغذ کی وہ کیا قیمت، کیا کام دے گی، اس کا کیا وزن ہوگا۔ لیکن جب اس کو رکھا جائے گا نیکیوں کے پلڑے میں تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا۔ اس وقت یہ آدمی حیران ہو کر کہے گا کہ یہ کون سا عمل ہے اس پرچی میں، اس چٹھی میں۔ اس وقت اس کو کہا جائے گا کہ یہ تیرا ایمان ہے، تو نے دنیا میں جو گواہی دی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ہے۔ تو ایک طرف گناہوں کے 99 دفتر اور اس کے مقابلے میں سامنے والے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ پلڑا جھک جائے گا، ایمان کا اتنا وزن ہوگا۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ ایک پلڑے میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں رکھ دی جائے اور دوسرے پلڑے میں کلمہ طیبہ رکھ دیا جائے، تو کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ یہ زیادہ وزنی ہے، اتنی اہمیت اور ویلیو ہے ایمان کی، اتنا قیمتی ہمارا ایمان ہے۔ بلکہ یہ پوری دنیا کافروں اور مشرکوں سے بھر جائے، ان تمام کے مقابلے میں ایک ایمان والا جو گنہگار ہو وہ اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے پوری دنیا بھر کے کافروں اور مشرکوں کے مقابلے میں۔ ایک ایمان والا اللہ کو پسند، اور اس ایک ایمان والے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام چلاتے رہے جب تک کہ وہ بھی ختم نہ ہو جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لائے، پانی کے قریب آپ نے پراؤ ڈالا، تالاب یا ندی وغیرہ کچھ ہوگا، وہاں آپ نے پراؤ ڈالا، آپ نے پیشاب وغیرہ سے فراغت حاصل کی اور آپ نے تیمم فرمایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور پانی تو سامنے ہے اور آپ تیمم کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات صحیح ہے کہ پانی سامنے ہے، لیکن
میں پانی تک پہنچ پاؤں گا یا نہیں اس کی مجھے کوئی خبر نہیں، زندگی کا اتنا بھی بھروسہ نہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ یہاں سے تیمم کر کے پاکی کی حالت میں پانی کے پاس پہنچ پھر وضو کروں۔ وضو کیا، نماز سے فارغ ہوئی، اس کے بعد صحابہ کرام بیٹھے آپ کے آس پاس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا، سب سے اچھا سب سے عجیب و غریب ایمان کس کا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ فرشتوں کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ فرشتوں نے تو عرش کو بھی دیکھا ہے، اللہ کو دیکھتے ہیں، اللہ کے عرش کے پاس ان کا آنا جانا ہے، اوپر کی دنیا انہوں نے دیکھی ہے، ان کا ایمان اتنا عجیب و غریب نہیں ہے، ان کا یقین دیکھی ہوئی چیزوں پر ہے۔ اور بتاؤ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ پھر تو نبیوں کا، نبی اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، قریبی بندے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبیوں کا ایمان بھی اتنا عجیب نہیں ہے، کیونکہ نبیوں کے پاس تو اللہ کے فرشتے آتے ہیں، ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے، اس لیے ان کا ایمان بھی اتنا عجیب نہیں ہے۔ اور بتاؤ کس کا ایمان عجیب؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ پھر تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا ایمان۔ صحابہ کرام نے یوں کہا کہ نبیوں کے بعد شاید ہمارا ایمان عجیب۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا ایمان بھی اتنا عجیب نہیں ہے، کیونکہ تم نے مجھے دیکھا ہے، نبی کو دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے آپ نے دیکھا، جبرائیل کو آتے ہوئے آپ لوگوں نے دیکھا، اس لیے تمہارا ایمان بھی اتنا عجیب نہیں۔ اور بتاؤ، صحابہ کرام نے پھر عرض کیا کہ پھر تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے کہ کن کا ایمان عجیب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان عجیب ہے جو میرے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، چلے جانے کے بعد دنیا میں آئیں گے۔ وہ لوگ نہ تو مجھے دیکھیں گے، نہ قرآن کو اترتا ہوا دیکھیں گے، نہ فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھیں گے، پھر بھی ان کو وقت کے علماء میرے بارے میں بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ کے احکامات ہیں۔ وہ اپنے علماء پر بھروسہ کر کے مجھے دیکھے بغیر، قرآن کو اترتا ہوا دیکھے بغیر، فرشتوں کو آتے ہوئے دیکھے بغیر علماء کی بات پر ایمان لائیں گے، ہمارے اوپر ایمان لائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے، قرآن پر ایمان لائیں گے، آخرت پر ایمان لائیں گے۔ حالانکہ اس وقت ان کے سامنے بہت سارے فتنے بھی ہوں گے، اس کے باوجود وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لائیں گے۔ یہ ایمان اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ عجیب ہے۔ تو ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے نہ فرشتوں کو دیکھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے دیکھا، نہ قرآن ہمارے سامنے اترا، ہمیں سینہ در سینہ بتایا گیا۔ صحابہ کرام نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا، تبع تابعین نے اپنے بعد والوں کو بتایا، ایسا کرتے کرتے سارے 1400 سال آج ہو گئے۔ ہم نے نبی کو دیکھے بغیر، فرشتوں کو دیکھے بغیر اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے لیا۔ تو ہمارا ایمان سب سے زیادہ عجیب، اللہ کے نزدیک ہمارے ایمان کا بہت ویلیو۔ اب اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ایمان دیا، ایمان کی اتنی بڑی دولت ہمیں عطا فرمائی۔ اب ہم جانتے ہیں کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس پر خطرے بھی زیادہ ہوتے ہیں، چوروں کے، ڈاکوؤں کے، لوٹیروں کے۔ بلکہ مال و دولت کی مثال ہم لے لیں تو باپ کی ملکت، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بیٹے باپ کا قتل کر دیتے ہیں، ایسی پوزیشن۔ یہ تو مال و دولت سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہمارے پاس ہے، تو چاروں طرف سے ہمارے اوپر چور بھی آئیں گے، اچکے بھی آئیں گے، لٹیرے بھی آئیں گے، ڈاکو بھی آئیں گے، جو ہمارے ایمان کو ہم سے چھیننے کی کوشش کریں گے۔ ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ ایمان کی حفاظت کے خاطر جان، مال، وقت، کاروبار، پریوار، جتنی قربانیاں دینی پڑے دے دے، یہ سستا سودا ہوگا، نفع کا سودا ہوگا، لیکن ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ایمان ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔
یہ وہی ایمان ہے جس کی قدر و قیمت صحابہ کرام نے سمجھی تھی، تو انہوں نے اپنا سب کچھ لوٹا کر بھی ایمان کو بچا لیا۔ ہجرت کے وقت راستے میں مشرکین آ گئے، کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے، تو ان سے کہا مشرکین سے کہ مکہ میں میری اتنی پراپرٹی ہے، سب تم لے لو، مجھے یہاں سے مدینہ جانے دو، کیونکہ یہاں میرا کاروبار اور میری پونجی ہے، لیکن وہاں میرا ایمان ہے۔ یہ سب کچھ لٹا کے مدینہ جانا انہوں نے پسند کیا۔ حضور نے ان کو وہاں خوشخبری دی کہ تم نے نفع کا سودا کیا۔ جان، مال، عزت، آبرو، سب سے زیادہ قیمتی چیز، قیمتی دولت ایمان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں، ایک مرتبہ مشرکین سے جنگ ہوئی، جہاد ہوا، تو مسلمانوں کے 2 سپاہی مشرکین کے قبضے میں آ گئے۔ انہوں نے ان کو قیدی بنا کر لے گئے۔ دوسرے جو سپاہی تھے اس بادشاہ کے، انہوں نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ان کو مارنا مت، یہ بہت بہادر لوگ ہیں، یہ دونوں، ان کے چہرے مہرے سے بہادری ٹپک رہی ہے، ان کو قتل مت کرنا، کوئی ایسا راستہ اختیار کیا جائے کہ یہ لوگ ہمارے سپاہی بن جائیں اور ہمارے لشکر میں سے لڑنے والے بن جائیں، کوئی ایسی تدبیر اختیار کی جائے۔ تو پہلے ان دونوں صحابی کو جو پکڑے گئے تھے، مسلمان تھے، مجاہد تھے، ان کو پہلے مال و دولت کی لالچ دی گئی کہ آپ اگر ہمارے لشکر میں سے لڑیں گے تو آپ کو اتنا اتنا دیا جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے سامنے مال و دولت کی تو کوئی ویلیو اور حیثیت نہیں تھی، انہوں نے آفر کو ٹھکرا دیا، ہمیں نہیں چاہیے۔ پھر ان کو دھمکایا گیا کہ ہم آپ کو مار دیں گے، قتل کر دیں گے، ان پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ پھر یہ تدبیر اختیار کی گئی، بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک میدان میں بڑی کڑھائی لائی جائے، اس کے اندر تیل گرم کیا جائے، اور جب بہت زیادہ تیل گرم ہو جائے پھر ان دونوں میں سے ایک کو لا کر، پہلے دونوں کو لا کر کھڑے کیے جائیں اور ان سے کہا جائے کہ تم یا تو ایمان چھوڑ دو، ہمارے اندر داخل ہو جاؤ، یا پھر اس گرم تیل کے اندر کود جاؤ۔ اگر اس سے وہ دونوں ڈر جاتے ہیں تو ہمارا کام تمام ہو جائے گا، اور اگر نہیں ڈرتے ہیں تو ایک کو اٹھا کے اندر ڈال دیں، کم سے کم دوسرا تو ڈر ہی جائے گا اور وہ اپنا ایمان چھوڑ دے گا۔ چنانچہ دونوں ساتھیوں کو لایا گیا، تیل بہت زیادہ گرم کیا گیا، پھر ان کو سامنے کھڑا کیا گیا اور کہا گیا کہ اس میں کودو یا پھر اپنا ایمان چھوڑ دو، شرک اختیار کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی پر ہماری کامیابی کا دار و مدار۔ تو پھر ان میں سے ایک ساتھی کو اس گرم تیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اب تیل گرم ہو، اس کے اندر گوشت ڈالا جائے تو کیسے ابلتا ہے؟ وہ دوسرے ساتھی کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ میرا ساتھی کس طریقے سے اس کی جان نکل رہی، کیسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ پھر ان سے کہا گیا جب آپ اپنے بارے میں سوچو، جان بچانی ہے تو ایمان چھوڑ دو۔ تو وہ رونے لگے ساتھی۔ اب یہ لوگ یوں سمجھے، مشرکین اور بادشاہ یوں سمجھے کہ یہ موت سے ڈر گئے۔ تو ساتھی نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے ابھی مرنا ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے واسطے ایک ہی جان ہے، ابھی اس میں کود جاؤں گا میرا کھیل ختم ہو جائے گا، لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ ایسی 100 جانیں اللہ رب العزت مجھے دیتا، ایک کے بعد ایک اس کے راستے میں قربان کر دیتا، لیکن اپنا ایمان میں نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا مضبوط اور پکا ایمان ان کا تھا۔ ایک اور مثال، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم بارہا سنتے ہیں کہ انہوں نے 100 عقلی دلیلیں جمع کی تھی اللہ کے ایک ہونے پر، کہ اللہ ایک ہے، 100 دلیلیں۔ ایک مرتبہ شیطان سے ان کی ملاقات ہوئی زندگی میں۔ شیطان نے کہا کہ آپ تو توحید پرست ہے، اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ کہا ہاں میرے پاس تو اس کی دلیلیں ہیں۔ شیطان نے کہا کہ جہاں تک دلیلوں کی بات ہے، اگر ہم دونوں دلیل پر آ جائیں گے تو آپ میرے سامنے جیت نہیں پائیں گے، ٹک نہیں پائیں گے، آپ کی دلیلوں کو میں توڑ دوں گا۔ آپ سے زیادہ مضبوط ایمان وہ جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں دیہاتی لوگ، ان کا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیسے؟ کہا چلو میرے ساتھ میں بتاتا ہوں۔ شیطان اس کے پاس گیا، دیہات میں ایک کسان کام کر رہا تھا، اس کے پاس گیا اور اس کو یوں کہا کہ کوئی اللہ واللہ ہے نہیں، یہ دنیا یوں ہی چلتی ہے، اللہ کا وجود نہیں ہے، اللہ ہے ہی نہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ کسان نے گالیاں شروع کی ماں بہن کی، شیطان کو، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے۔
اور اپنے پیروں میں سے جوتی نکالی اور مارنا چالو کر دیا۔ شیطان بھاگتا ہوا امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھو میں نے کیا کہا تھا کہ تم سے زیادہ مضبوط ایمان وہ کسان کا ہے، کہ میں نے تمہارے سامنے اللہ کا انکار کیا تو تم دلیل بازی کرنے لگے، اور وہ کسان کے سامنے اللہ کا انکار کیا کوئی دلیل نہیں، سیدھا مار صلاح اس نے چالو کر دیا۔ تم سے زیادہ مضبوط ایمان اس کا ہے۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے، کوئی دلیل نہیں، ہم اللہ کو بغیر دلیل کے مانتے ہیں، دوسری کوئی بات ہی نہیں۔ اتنا مضبوط ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ تو ہمارے سامنے صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ کوئی تو وجہ تھی کہ تپتی ہوئی ریت میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھا جاتا، آپ کو لوہا گرم کر کے داغا جاتا، لیکن آپ کی زبان سے ایک ہی چیز نکلتی تھی، احد، اللہ ایک۔ اب آج کے حالات میں ہمارا پوزیشن کیا ہے وہ اصل ہمیں سوچنا ہے کہ ہماری زبان سے کیا نکلتا ہے؟ مال، گاڑی، موبائل، سونا، چاندی، ڈگری، کاروبار، نوکری، اور خاص کر کے یہ سونا چاندی، یہ گاڑیاں، یہ جاہو جلالی اور یہ وقتی عزت جو خالی خالی آپ کی لڑکیوں کو دی جاتی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر ہماری مسلمان لڑکیاں بالکل کھوٹے سکے میں ایمان کو بیچ رہی۔ گاڑی مل گئی، گاڑی والا کوئی مل گیا، کسی نے سونے کا کچھ دے دیا، چاندی کی انگوٹھی دے دی، اس میں ایمان کے سودے۔ تو ہمارے نزدیک پھر ایمان کا کیا ویلیو؟ ہم نے اپنے اولاد کی تربیت کیا کی؟ ہم نے کیا قدر و قیمت بتائی اپنے اولاد کو ایمان؟ یہ بتائی کہ ہماری اولاد جن کو ماں نے 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا، ہم نے 18-20 سالوں تک کھلایا اور پلایا، کیا ہم نے مشرکوں کے لیے ان کو بڑا کیا ہے؟ کیا ہم نے اس لیے بڑا کیا ہے کہ اپنا مذہب بھی چھوڑ کر چلی جائے ہو؟ نہیں۔ یہ نوبت یہاں تک کیوں پہنچی؟ کیونکہ ہمارے خود کے پاس ایمان کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے، اور ہم نے ایمان کی قدر و قیمت اپنے اولاد کو بتائی بھی نہیں۔ بچپن سے اگر ہم ان کے دماغ میں بات بٹھا دیتے کہ ایمان بہت قیمتی ہے، دوسری چیزیں ہوگی کہ نہیں ہوگی چل جائے گا، لیکن ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں چلے گی۔ کھانا نہیں ہے، بھوک لگی ہے، لیکن کھانے کا وقت نکل جائے گا، بھوک مٹ جائے گی۔ نیند بہت آئی ہے، سونے کا انتظام نہیں ہے، وقت چلا جائے گا، نیند اڑ جائے گی، لیکن ایمان کے بغیر 1 سیکنڈ بھی نہیں چلے گا۔ ایمان کی اہمیت ہم اپنے اولاد کو بتاویں، آج بھی ہمارے پاس موقع ہے، ورنہ ہمارے آس پاس کے حالات بڑی خطرناک ہیں۔ جو لوگ ایمان کی، جن کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں، وہ گاڑیوں میں سونے کی یا چاندی کی انگوٹھیوں میں اپنا ایمان بیچ رہے ہیں۔ اس لیے کھوٹا سکہ خریدنا، اپنا اوریجنل ہیرا دے کر، یہ بیوقوفی ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے ایمان، اور اس وقت میں ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری۔ اور جو لوگ ایمان کی حفاظت کی کوشش کرتے ہیں، خود کے ایمان کی، خود کے گھر والوں کی، اپنے بستی اور پوری دنیا کی ایمان والوں کی ایمان کی جو حفاظت کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوگا۔ اصحاب کہف کے جو 7 یا 9 نوجوان تھے، وہ اپنی ایمان کی حفاظت کے خاطر ہی تو بستی چھوڑ کر غار میں چلے گئے تھے۔ اللہ اتنا خوش ہوا کہ ان کا تذکرہ، ان کے نام سے پوری ایک سورت قرآن میں نازل کر دی۔ کئی ہزاروں سال پہلے وہ دنیا میں آئے تھے، قیامت تک سورہ کہف پڑھی جائے گی، ان کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ان کا کمال کیا تھا؟ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بستی چھوڑ کے غار میں پناہ لے لی، اپنے ایمان کی حفاظت کی اتنی فکر انہوں نے کی تھی۔ اگر ہم بھی یہ فکریں کریں تو اللہ ہمارا بیڑا پار کر دے۔ خود کا ایمان، خود کے گھر والوں کا ایمان، بیوی بچے پڑوسیوں کا ایمان، کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ ہمیں کیا، ہمیں کیا۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کی فکر کے لیے تم کو پیدا کیا ہے اللہ۔ سب کے ایمان کی حفاظت، ہماری لڑکیوں کی نگرانی، خاص کر کے جو لڑکیاں اسکول میں جاتی وہ ٹارگیٹ ہو رہی، بیچاری انجان ہیں، اپنے ایمان کی قیمت کو جانتی نہیں۔ ان کو سمجھائیں کہ ہمارے پاس اوریجنل مال ہے، اور جو بیچاری چلی جاتی ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ بتائیں۔ ان کی باقاعدہ پوری ٹیمیں مل کے عزتیں لوٹتے ہیں، آبروئیں لوٹتے ہیں، پھر کسی کا گلا کاٹ دیتے، کسی کو چلتی ٹرین کے نیچے ڈال دیتے، ایسے ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ ہم اپنے اولاد کو ابھی سے بتائیں، اور خاص کر کے ایمان کی قدر و قیمت خود بھی سمجھیں اور اپنے اولاد کو سمجھائیں۔ اور اس فتنے کے دور میں بچنے کا طریقہ حضور نے یہ بیان فرمایا کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ ہر جمعہ، جمعرات کی مغرب سے جب سورج ڈوب جاوے
اس کے بعد سے آپ سورہ کہف پڑھ سکتے ہیں جمعہ کا سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک. جمعرات کی مغرب کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اور کسی وقت کوئی موقع نہ ملے تو کم سے کم شروع کی یا آخر کی 10 آیتیں تو پڑھ ہی لیں. بلکہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور آخری ایک جو رکوع ہے 10 آیتیں ہیں اس کو زبانی یاد کر لیں، روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں. انشاءاللہ ہم بھی ایمانی لائن سے جو فتنے آئیں گے اس سے، ان مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے، اور پوری دنیا کے جتنے مسلمان ہیں ان کے ایمان کی بھی حفاظت کا یہ بہت بڑا سبب ہے. اللہ رب العزت کا اس باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.